ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، عزیزان گرامی اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزندوں، یہ کانفرنس جس مقصد اور جس مہینے کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے وہ کسی پر مبنی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی سیرت النبی علیہ السلام کے جلسوں اور کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس مہینے کے آخر تک بلکہ اس کے بعد تک جاری رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنے سیرت کے جلسے اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں شاید ہی کسی دوسرے مہینے میں ہوتے ہوں. آج آپ جہاں جائیں، جس شہر میں جائیں، جس بستی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، جس کوچہ و بازار میں جائیں، جس چوک میں جائیں، آپ کو سیرت نبی پاک علیہ السلام پر مبنی بڑے بڑے خوبصورت پوسٹر اور بورڈ نظر آئیں گے، لیکن ذرا آج کل وہ آپ کو کم دکھائی دیں گے، اس لیے کہ آج بڑے بڑے شہروں کے، بڑے بڑے محب وطن لوگوں کے انتخابی پوسٹر لگے ہوئے ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے آپ کے ووٹوں کے صحیح حقدار، آپ کے جانے پہچانے دوست، علاقے کی ہر دل عزیز اور مشہور و معروف شخصیت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بے باک، نہ ڈر، نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور مجھے یاد آ گیا پچھلے الیکشن میں انہی اشتہارات اور بورڈوں کو دیکھ کر پشاور کے اندر ایک شخص نے بورڈ لکھوایا تھا. لکھا کیا تھا کہ آپ کے ووٹوں کے صحیح حقدار، آپ کے جانے پہچانے دشمن، ملک و قوم کے غدار، علاقے کے مشہور و معروف ڈاکو، چور، اس کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں. پچھلے دنوں میں سوات جا رہا تھا، ایک انتخابی پوسٹر نظر آیا. کیا لکھا تھا کہ آپ کے ووٹوں کے صحیح حقدار تلوار خان صاحب. میں نے کہا جس کا نام ہی تلوار ہے اس سے خیر کی توقع کیا رکھی جا سکتی. آج یہ تلوار ہے
خدا نہ خواستہ کل یہ اسمبلی کا ممبر بن گیا تو یہ تو توپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ دوستو، تلوار اور تیر میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک چیز ہے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر، بلکہ تیر تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کے وار کا پتہ چلتا ہے، تیر کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، 24 اکتوبر کو ذرا سوچ سمجھ کر تیر کو ہاتھ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں نکلے جو تیر کھا کے کمی گاہوں سے، مڑ کے جو دیکھا تو ملاقات ہو گئی۔ یا یہ کہیں گے ہم سمجھتے رہے غیروں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی نہ یہ کام ہو۔ کیونکہ کانفرنس کا موضوع سیرت نبی پاک علیہ السلام ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کے ارد گرد گھومتا رہوں، اس کا پابند رہوں، لیکن تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، بلکہ آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا ملک کن نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور اس ملک کے اندر کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی محب وطن جس کو اس کی مٹی سے پیار ہے، وہ ان حالات کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور پھر ہم ایسے لوگ کہ جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہو، جن کی کھوپڑیوں میں حرکت کرتا ہوا دماغ ہو، جن کی رگوں میں جوش مارتا ہوا خون ہو، اور جن کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور علامہ احسان اللہ ظہیر کے روحانی فرزند ہونے کا شرف حاصل ہو، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش رہ سکتے نہیں ہے۔ دوستو، میں بالکل تقریر مختصر کروں گا، لیکن ذرا آپ مجھے بتائیے کہ میں سیرت پہ تقریر کروں یا سیاست پہ تقریر کروں؟ آواز نہیں آئی؟ دونوں آئیں گی انشاءاللہ۔ سیرت تو یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز چاہے لوح کرم تیرے ہے۔ اور سیاست، یہاں کی سیاست، کسی نے کہا تھا ہمارے ہاں کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تباسبینوں میں۔ دوستو، اس وقت عالم اسلام جن خطرناک حالات سے گزر رہا ہے وہ کون نہیں جانتا، کسے معلوم نہیں ہے کہ آج عالم اسلام جتنا اس دور کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا ہے، کائنات کے کسی دور میں نہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا غیر مسلموں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات، مسلمانوں کی گروہ بندیاں، مسلمانوں کی گروہ سازیاں، آج
مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کے در پہ ہے، مسلمان ایک دوسرے سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے رب کے قرآن کو چھوڑا، محمد کے فرمان کو چھوڑا۔ اور اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کعبہ کے رب کی قسم، جتنا مسلمان آج ذلیل ہوا کسی دور میں نہ تھا۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مال سب سے زیادہ، دولت سب سے زیادہ، ملک لا تعداد، لیکن اس کے باوجود ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسلمان 1400 سال کی تاریخ میں اتنے کبھی ذلیل نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر مجھے امام کائنات علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ترمذی شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے کی کہی ہوئی کتنی سچی بات کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی کساء۔ ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سننے والا کوئی بدر کا مجاہد یا احد کا غازی تھا، اس نے کہا فقال قائل منهم او من قلة نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم 313 بھی نہیں ہوں گے کہ قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم اتنے زیادہ ہوگے کہ شمار نہیں کیے جا سکو گے۔ 313 کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول پھر قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ فرمایا ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، اتنی بڑی تعداد کے باوجود تمہاری مثال، تمہاری حالت پورا کرکٹ جو سیلاب کے پانیوں پہ بہتے آتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آج مسلمان پہلے ذلیل تھے، لیکن عراق کے صدر نے جتنا مسلمانوں کو اب ذلیل کیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج غیر مسلموں کو بھی تانے دینے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور سنیے، امریکی صدر بش نے عراق کے صدر سے کہا کہ جناب والا، اگر تم نے بین الاقوامی اصولوں کی پرواہ نہیں کی، تو نے مسلمان قانونوں کو توڑا ہے، تو چلو، لیکن اتنا تو بتلاؤ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ جس تمہارا مذہب، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ اسلام جس کے اندر شرافت ہے، جس کے اندر امانت ہے،
جس کے اندر صداقت ہے، جس کے اندر صلہ رحمی ہے، جس کے اندر ہمسائے کے حقوق بیان ہوئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور میں نے اس دن کہا تھا کہ صدر صدام تو اس سے بہتر تھا مر جاتا، لیکن ایک غیر مسلم کی زبان سے یہ الفاظ سننا گوارا نہ کرتا۔ ایک غیر مسلم کہہ رہا، اور وہ امریکہ آج کل جو کچھ خلیجی ریاستوں کے اندر ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس میں امریکہ ملوث ہے۔ چلو براہ راست نہ صحیح، لیکن کسی طریقے سے ملوث ضرور ہے۔ اور امریکہ کی مسلمانوں سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کوئی چھپی ہوئی ناس کا طریقہ واردات چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو امریکہ کی طرف۔ اور فیصلہ کے غیور مسلمانوں سن لو، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے پہلے دشمن کا نام امریکہ۔ پھر سنیے، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بڑے دشمن کا نام امریکہ ہے۔ جس طرح پنجاب کے سب سے بڑے دشمن کا نام بے نظیر بھٹو ہے، اور بے نظیر بھٹو امریکہ کی ایجنٹ۔ پتہ ہے جس وقت صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیا تو پورے مغربی ملکوں کے اندر صفِ ماتم بچھ گئی، آج بھی بچھی ہوئی ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ امریکہ کو ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، اگرچہ پاکستان کے اندر اس نے میٹرک 3rd ڈویژن میں پاس کیا، بے نظیر نے اپنے اس ملک کے اندر 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ انہیں اپنے اس کے جانے کا انتہائی غم تھا، انتہائی غم۔ وہ بولتا ہے بے نظیر جس کا لب و لہجہ نہ سندھی ہے، نہ اس بیچاری کو اردو بولنی آتی ہے، لیکن لکھتی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دختر مشرق۔ اور پتا ہے کہ نہیں کیا لکھتی ہے؟ دختر مشرق۔ اگر وہ اپنے آپ کو دختر مغرب مشرق کے روپ میں لکھتی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جب محترمہ برسرے اقتدار آئی تو پوری دنیا کے اندر 2 ملکوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، 2 ملکوں کو، ایک امریکہ تھا، دوسرا برطانیہ تھا، اور اس کے 2 ہی تو گھر ہیں، یا امریکہ ہے یا برطانیہ۔ اور یہاں تو اس کی حالت، اور کسی نے کیا کہا تھا کہ جسمی ہاؤنا و قلبی لدیک، اس کا جسم پاکستان کے اندر، لیکن اس کی روح، اس کا دل مغرب کے اندر گھومتا ہے۔ اور دل بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور بڑا گستاخ بھی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل اچھی بات کو نہیں مانتے، جتنا سمجھا لو۔ کسی نے کیا کہا تھا؟ الیسا باتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن حب لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لک کلما ذکرت تذوب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے سفیر رابرٹ اوکلے نے جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف
زہر اگلا ہے وہ کون نہیں جانتا. ہماری گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا اور زندہ رہا میاں صاحب سرفراز بڑا مجاہد آدمی بڑا بہادر آدمی. اس نے بیان دیا کہ اس امریکی سفیر کو واپس بلایا جائے اور کسی ہوش مند سفیر کو بھیجا جائے. بلکہ میں کہتا ہوں اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکہ اس بدماش سفیر کو واپس بلائے اور کسی اور سفیر کا بندوبست کرے. اس سے بہت سے بکواسات کیے اور آج اس کو بڑا دکھ ہے. وہ کیا کہا کہ پاکستان کو اپنے داخلی معاملات خود نپٹانے چاہیے. دوسرا کہ پاکستان کو تعلیمی پالیسی آگے بڑھانی چاہیے. جس طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں جزوی طور پر آگے بڑھی ہے. ہم اس سفیر سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ کے نزدیک جمہوریت کی تعریف کیا ہے؟ اگر جمہوریت تخریب کاری کا نام ہے، اگر جمہوریت دہشت گردی کا نام ہے، اگر جمہوریت لوٹ مار کا نام ہے، اگر جمہوریت ہاتھ ٹریننگ کا نام ہے، اگر جمہوریت قومی خزانے کو لوٹنے کا نام ہے، اگر جمہوریت اسمبلی کے ممبران کی وفاداریوں کو بدلنے کا نام ہے، تو ہم اس جمہوریت پر 1000 بار نہیں، ہم اس جمہوریت پر لاکھوں بار لعنت بھیجتے ہیں. ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے. وہ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں بتلاؤ، محترمہ نے 20 مہینے حکومت کی ہے. کبھی سینٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر یا اپنی کابینہ کے اندر اس نے کوئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا ہو؟ اگر کیا ہے تو خفیہ ہے. لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں، اتنا معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا قلم دان ایک ایسے شخص کو سونپا جو قومی سوچ کا دشمن، جو قومی نظریے کا دشمن، جو قومی یکجہتی کا دشمن، جو قومی فکر کا دشمن، جو شروع سے پاکستان کے خلاف رہا. اور پتہ ہے وہ شخص کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، اس کا تعلق جی ایم سید سے تھا، جی ایس سندھ سے تعلق رکھتا تھا. لیکن صرف ہمارے لیے یہ حیرت کی بات نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں لوگوں کے لیے کہ اس کو کیسے وزارت عظمیٰ کا قلم دان سونپا تھا. اور اس بدماش نے کیا کام کیے؟ 100 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ تعلیم کے محکموں سے، تعلیمی اداروں سے کیا کام یہ کیا کہ تعلیمی محکموں سے، تعلیمی اداروں سے خدا طرف نیک لوگ دینداروں کو نکال دیا. میرے پاس آج بھی اخبار موجود ہے کہ اس نے سب سے پہلے پروفیسر اشفاق احمد، سراج منیر اور پروفیسر مرزا منور کو نکالا اور اس کی جگہ کن لوگوں کو بٹھایا جو مذہب سے بیزار، پاکستان کے دشمن، قوم کے دشمن. کون؟ ایک فامیدہ رہا، ایک سرفراز
اور پرو فیصل خلیل جیسے ابن وقت لوگوں کو آگے لایا گیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ہماری قومی زبان کیا ہے جی؟ وہ پتہ ہے اردو. اس نے سب سے پہلے اردو کی پیش رفت کو روکا، اس کو پسپائی کے گڑے میں ڈالا اور انگریزی کے قلم مضبوط کیے. یہی کچھ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہوا اور یہی دو چیزیں امریکہ کو مصروف تھی. دوستو، میرے بعد بہت سے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، او فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، آج اس ملک کو وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے قائد کی، ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تقدیر کو بدل دے. کوئی شعلہ نوا اٹھے، کوئی درد آشنا نکلے، کبھی تو سر سر کے دامن سے موجے صبا نکلے. سفینوں سے کہو کہ وہ لوگوں سے دوستی مانگے، کبھی طغیانیوں کے گود سے بھی نا خدا نکلے. اور ستاروں کے نشیمن پہ کمندے ڈالنے والوں، ستاروں کے نشیمن پر کمندے ڈالنے والوں، کبھی سوچا تم اس دور میں پرکھا تو کیا نکلے. یہ شکایت سب غلط، لیکن حکایت ہے ضرور اتنی کہ اکثر اپنے دوستوں میں بے وفا نکلے. شکایت سب غلط، لیکن حکایت ہے ضرور اتنی کہ اکثر دوست اپنوں میں دوست بے وفا نکلے. خشمگی چہرے ہیں راہزنوں کے، بھیانک پڑی ہے راہزنوں کے چہروں پر. ضروری ہے کہ ان حالات میں ایک رہنما